بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ناظرین کرام، آج ہمارا جو گفتگو کا مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی عظمت اور اس کی تفہیم، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا، پڑھنا اور پڑھانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم دولت ہمیں قرآن مجید کی صورت میں مرحمت فرمائی ہے۔ اس عظیم دولت کو صرف سینے سے نہیں لگانا، اپنی الماری میں نہیں سجانا، اور نہ ہی قرآن مجید پر صرف خوبصورت غلاف چڑھانے ہیں، اور نہ ہی اس کو صرف دم اور جھاڑ پھونک کی کتاب سمجھنا ہے، بلکہ قرآن راہ ہدایت ہے، قرآن ضابطۂ حیات ہے، قرآن پاک تجلی الہی ہے۔ قرآن مجید آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ 104 کتابیں اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں۔ ان 104 کتابوں کا خلاصہ اللہ پاک نے 4 کتابوں میں بیان فرمایا، تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن پاک میں، اور باقی 3 بڑی بڑی آسمانی کتابیں جو ہیں ان کا خلاصہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کا اللہ پاک نے خلاصہ سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا خلاصہ اللہ پاک نے بسم اللہ کی با میں بیان فرمایا ہے۔ یہ شروع میں با جارہ ہے، یہ یعنی اگلے اسم کو مجرور کر رہی ہے۔ یہ با الباء للملابستی، با ملابست کے لیے ہے۔ ملابست کا معنی ہے آپس میں جوڑنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ با جو ہے یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے کہ با ملابست کی ہے۔ با کا معنی ہے جوڑنا، ربط قائم کرنا، رشتہ قائم کرنا، آپس کا کنٹیکٹ جس کو کہتے ہیں۔ یہ بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے آئی ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہی ہے، مخلوق خدا کو مخلوق سے کاٹ کر خالق سے جوڑنا، مخلوق سے قطع کر کے، یعنی تعلقات جو مخلوق کے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں، اور مخلوق کو کچھ سمجھنا ہے، اپنے معاملات میں، حیات میں، چیزوں میں ان کو مؤثر سمجھنا ہے، ان کو ختم کر کے ان کو اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کے ساتھ جوڑنا مقصد ہے کہ بندوں کا جو ابدیت کا رشتہ ہے وہ ابدیت کا رشتہ بندوں کا اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ کی ذات کا بندے کے ساتھ معبودیت کا تعلق ہے، اور بندے کا اللہ کی ذات کے ساتھ ابدیت کا تعلق ہے۔ یہی مقصد تھا انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا، یہی مقصد ہے تمام آسمانی صحائف کا، نزول صحف کا یہی معنی ہے، یہی مقصد ہے، اور نزول کتب کا یہی مقصد ہے، بعثت انبیاء کا یہی مقصد ہے کہ مخلوق خدا کو خدا کی ذات کے ساتھ جوڑنا، ان کا تعلق قائم کرنا۔ اسی لیے اللہ پاک نے کتابیں نازل فرمائی، اسی لیے انبیاء بھیجے ہیں۔ اب ہمیں جو کتاب ملی ہے یہ مقدس کتاب قرآن پاک، یہ عظیم کتاب تمام آسمانی کتابوں اور انبیاء علیہ السلام کے چلنے والے صحف ان کو منسوخ کرنے والی ہے، یہ ناسخ ہے۔ اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی تعلیم چلے گی، قیامت تک کے لیے یہی ضابطۂ حیات ہے، قیامت تک کے لیے انسانیت کی تمام دینی ضروریات کی کفالت کرنے والی ہے کتاب قرآن پاک۔
یہ کفیل ہے تمام تعلیمات کی، انسانیت کی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے یہ کتاب۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا یہ روح خدا بندی ہے، یہ تجلی الہی ہے قرآن پاک۔ قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو پڑھانا، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو قرآن مجید کو پڑھے گا اس کے داہنے سے بھی حفاظت ہوگی، بائیں سے بھی حفاظت ہوگی، ہر طرف سے، من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، یعنی ہر سمت سے قرآن مقدس اس کی فتنوں سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ بزرگ و برتر، حکمت والی ذات، جاننے والی ذات کی طرف سے قرآن مقدس کو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے، جاننے والی ذات نے نازل فرمایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اس مقدس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید پر اللہ پاک نے مسکنت کا پردہ ڈال دیا، یعنی نوابوں کے، رئیسوں کے، سرداروں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ایسی ایک کتاب ہے جس کو غریب نے پڑھنا ہے بس، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا یہ اصولوں کی کتاب ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے، یہ دستور ہے، دستور مسلمان کے لیے مکمل، یہ دستور حیات ہے، اس کو پڑھو۔ یہ جس طرح آئینی اور دستوری حیثیت ہوتی ہے کسی کتاب کی، اس کی وہی حیثیت ہے۔ اس کتاب کو پڑھو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ غریبوں کے صرف پڑھنے کی نہیں، یہ غریبوں کے سر پر تاج سرداری رکھنے والی کتاب ہے، یعنی بادشاہت عطا کرنے والی کتاب ہے۔ اسی لیے فارسی کے ایک شعر میں کہا گیا ہے بجز قرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ قرآن کے بغیر شعر بھی لومڑی ہے، قرآن کی فقیری اصل شہنشاہی ہے۔ قرآن کے بغیر جتنی بھی کوئی علم حاصل کر لے، فلسفی ہو جائے، سائنسدان ہو جائے، لیکن قرآن کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا شعر بھی لومڑی ہے، عیاری اور مکاری تو اس کو آئے گی، لیکن صحیح معنی میں انسان بننا اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ قرآن مقدس ایسی عظیم کتاب ہے جو انسان کو صحیح معنی میں انسان بناتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ہے ایک دوسرے شعر میں، حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرمایا چون شبنم برزمی افگندئی در بغل داری کتاب زندگی۔ شبنم کے قطرے کی طرح زمین پر پڑا ذلیل ہو رہا ہے، اور تیرا پرسان حال کوئی نہیں۔ چون شبنم برزمی افگندائی در بغل داری کتاب زندائی، تیرے بغل میں اللہ کی زندہ کتاب ہے، اس کو نکال، یہ پوری دنیا میں تجھے سرداری عطا کرنے والی کتاب ہے۔ یہ مسکنت کا جو پردہ ڈالا ہے یہ اس لیے ڈالا ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یتیمی کا پردہ ڈالا لیکن سر پر ختم نبوت کا تاج بھی سجایا ہے۔ یہ یتیمی کا پردہ اس لیے ڈالا ہے یہ حلیمہ سعدیہ کے پاس جائے، بے قدروں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے انبیاء کا سردار۔ اسی طرح یہ بھی یہاں یہی مقصد ہے کہ قرآن مقدس ایسی عظیم کتاب ہے، یہ بے قدروں کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، اس لیے مسکنت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ دنیا کے نواب، دنیا کے رئیس، دنیا کے سردار، بادشاہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غریبوں کے پڑھنے کی کتاب ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ آج کل جدید دور ہے، عصر حاضر میں لوگ تو اللہ معاف فرمائے العیاذ باللہ قرآن مجید کے حفظ کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ دن قیامت کا آنا ہے جب اللہ پاک اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت غریب کے باپ کو سر پر تاج سجائیں گے، اور وہ جو چاند اور سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا اس وقت افسوس ہو رہا ہوگا۔
ہے کاش کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لیں۔ تو بہرحال قرآن کی عظمت پر گفتگو کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کریں، قرآن مجید کے معنی اور مطلب کو سمجھیں۔ آپ کے پاس اگر امریکہ کے صدر کا یا سعودی عرب کے صدر کا یا کسی بڑے ملک کے صدر کا یا وزیر اعظم کا یا کسی ملک کے فرما روا کا آپ کے پاس خط آ جائے تو آپ اس کی بولی بھی نہیں سمجھتے تو بھاگتے دوڑتے پھرتے ہوں گے، یار اس کا معنی بتاؤ، اس کا مطلب بتاؤ، یہ خط ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ 14 صدیوں سے قرآن مقدس آیا ہے اور چلا جا رہا ہے، قیامت تک حضور کا زندہ معجزہ ہے، لیکن آج تک فرصت نہیں ہوئی کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے، قرآن کیسی زندگی چاہتا ہے۔ نہ فکر ہمیں ہوئی ہے، نہ اپنی ہوئی، نہ نسلوں کی۔ دھکیلتے جا رہے ہیں ان کو ایسی تعلیم کی طرف۔ اگر دیکھا جائے جو دوسری کنٹریز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم ان کو چخہ نمرودی کے حوالے کر رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ایسے آدمی کو چخہ نمرود کے سپرد کیا جا رہا ہے جو ابراہیم نہیں ہے، جو ابراہیم نہیں ہے، اس کو اس کے سپرد کر رہے ہیں۔ نہ اس کو نظریات کا پتہ ہے، نہ اسلامی تاریخ کا پتہ ہے، نہ قرآن کو جانتا ہے، نہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ اب آغاز کر رہے ہیں اپنی تعلیم کا۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ العزیز ابھی ہم شروع کریں گے قرآن مجید کے اسباق، اور روز مرہ کے اعتبار سے یا ہفتے میں 2 دن قرآن مجید کی کلاس ہوگی اور ہفتے میں 2 دن درس حدیث شریف ہوگا، اور اس میں بھی ہم احادیث پاک پڑھانے کا اہتمام کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس قرآن کا سبقاً اہتمام ہوگا۔ جو خواہش مند حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور ہم ان کو کلاس کا ٹائم ٹیبل بھی بتائیں گے، اور اسباق وغیرہ بھی۔ جو نہیں پڑھ سکتے، بعد میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یوٹیوب پر بھی اسباق موجود ہوں گے، اور اگر وہ چاہیں گے تو ہم ان کو واٹس ایپ پر بھی اسباق کو بھیج دیں گے، تاکہ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب سے استفادہ کیا جائے، اور دن قیامت کے حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔